نمبر 3 کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. حرام میں آپ کے لیے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر سور کا گوشت اور غیر اللہ کا کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہوا کھانا، یہ آپ کے لیے حرام ہے. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، غیر اللہ کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے. ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیسے کا استعمال مت کرو جج کو رشوت دینے کے لیے. جو حاکم ہے، جو جج ہے، اس کو رشوت دینے کے لیے پیسے مت استعمال کرو تاکہ آپ دوسرے کا مال ہڑپ کر سکو. یہاں ہدایت مل رہی ہے کہ رشوت دینا حرام ہے. ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے ہیں سورہ اسراء کی آیت سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24. جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے جس طریقے سے ان نے بچپن میں میری پرورش کی. یہاں ہدایت مل رہی ہے ہمیں اللہ سے کہ اللہ کے عبادت کے بعد ہمیں ہمارے والدین کی عزت کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے اور وہ جانتا ہے کہ انسان ضعیف ہونے کے بعد ایسے حرکت کرتا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ عام انسان چڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے والدین اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اچھائی سے پیش آؤ اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے میری بچپن میں پرورش کی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. ہمیں صلاح میں ہدایت ملتی ہے. اٹ از پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس. جیسے میں نے کہا تھا کہ جب بھی پروگرامنگ کا لفظ سنتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کمپیوٹر. لیکن کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام آپ کر لیں یہ کافی ہے، اس کے بعد فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کمپیوٹر کے پاس اپنی خود کی خواہش نہیں ہے. جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہی جواب دیں گا. لیکن میں نے کہا تھا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ انسان کو کمپیوٹر کہوں یا مشین کہوں تو یہ دنیا کا سب سے بہترین کمپیوٹر ہے. اس کمپیوٹر کے پاس خود کی خواہش ہے، اسی لیے ایک بار پروگرامنگ کرنا کافی نہیں ہے، یہ اپنے آپ بھٹک سکتا ہے. کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام کرو خلاص وہ ویسا ہی چلے گا جیسا آپ نے پروگرام کیا. لیکن انسان کے پاس خود کی خواہش ہے، فری ول. وہ آپ کی بات مان بھی سکتا ہے، آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے. اللہ کی بات بھی مان سکتا ہے، اللہ کے خلاف بھی جا سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ ایک بار پروگرامنگ کافی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کمپیوٹر میں وائرس لگ جاتا ہے. اگر کمپیوٹر میں وائرس لگ گیا پھر ضروری ہے کہ ہمیں پھر سے پروگرامنگ کرنی پڑے گی. کمپیوٹر میں وائرس گھس گیا تو ہمیں ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کرنے پڑتا ہے، پھر سے پروگرامنگ کرنے پڑیں گی ورنہ کمپیوٹر نہیں چلے گا. تو آج ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں. ہم جب معاشرے کے باہر نکلتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کتنے لوگ رشوت دے رہے ہیں، کتنے لوگ زنا کر رہے ہیں، ننگے ننگے کپڑے پہن رہے ہیں. یہ سب دیکھ کے ہمارے دماغ میں وائرس آ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ذہن کو پھر سے پروگرامنگ کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھی صحت کے لیے
کم از کم 3 بار آپ کو کھانا کھانا چاہیے. اسی طرح اچھی روح کے لیے ہمارا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کم از کم آپ کو پروگرامنگ کرنا پڑے گا 5 بار دن میں. اگر اچھی روح چاہتے ہیں تو پروگرامنگ کم از کم 5 بار. ہم جب یہودی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، یہودی لوگوں کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے بک آف ڈینیل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10 میں، کہ خدا کہتا ہے کہ ڈینیل نے 3 بار نماز پڑھی. تو یہودی مذہب میں 3 بار نماز پڑھنا چاہیے. عیسائی مذہب میں لکھا ہے کہ پرے ان سیزنلی، جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھیے. لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ روز کم از کم دن میں 5 بار آپ کو صلاح پڑھنی چاہیے، صلاح قائم کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114 میں، کہ آپ صلاح قائم کرو دن کے دونوں آخری حصے میں اور جب رات قریب آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دن کے دونوں آخری حصے میں، مطلب ایک آخری حصہ ہے فجر جب دن شروع ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے عصر جب دن ختم ہونے آتا ہے. اور کہا گیا ہے کہ جب رات نزدیک آ رہی، مطلب مغرب صلاح. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے کہ 3 بار نماز پڑھو، فجر، عصر، مغرب. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں، کہ نماز قائم کرو فجر کی، صبح کی، اور جب سورج اونچائی سے اترنے لگتا ہے اور رات کے حصے میں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے 3 بار نماز پڑھو. ایک ہے فجر، تو پھر سے دہرایا گیا ہے، تو سورہ ہود میں بھی کہا گیا تھا. اور سورج جب سب سے اونچے حصے پہ ہے، ایٹ دا پینیکل، جب اترنے لگتا ہے، یہ وقت ظہر کا، اور رات کے حصے میں یہ عشاء کا. تو یہ دونوں آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز 5 بار پڑھنی چاہیے. اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے نماز پڑھنے کے بارے میں. مثال کے طور پہ سورہ طہ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں، اور سورہ روم، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17-18 میں. ہر مسلم کو کم از کم 5 بار صلاح قائم کرنی چاہیے. ایک ہے فجر، جب دن شروع ہوتا ہے، جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتی ہے، اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے پہلے تک. پھر ظہر کا وقت، سورج سب سے اونچائی پہ رہتا ہے جب اترنے لگتا ہے، اور ظہر اور عصر کے بیچ، یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی ہے. تیسری صلاح ہے عصر، ظہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے. چوتھی صلاح ہے مغرب کی، سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالے ختم ہونے سے پہلے. اور آخری صلاح ہے عشاء کی، جو مغرب صلاح کے بعد سے لے کے نصف اللیل تک، رات کے آدھے حصے. یہ 5 وقت کی صلاح ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر 5 وقت کی صلاح آپ پڑھیں گے اور 5 وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائیں گا، تو انشاءاللہ آپ برے کام سے دور رہیں گے، آپ کو ہدایت ملیں گی، آپ کو رہنمائی ملیں گی. صلاح شروع ہونے کے پہلے لوگ کو بلایا جاتا ہے صلاح کی طرف. ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں وہ استعمال کرتے ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لیے. لکھا گیا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، ان دا بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 1 سے 3 میں، خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، آپ 3 چاندی کے ٹرمپٹ بناؤ. ٹرمپٹ کو کہا جاتا ہے نا، ٹرمپٹ. بونگا، بونگا تو نہیں کہیں گے لیکن ٹرمپٹ انگریزی میں کہتے. ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے.
عیسائیت میں استعمال کرتے گھنٹی کی، گھنٹی بجاتے چرچ بیل لوگ کو بلانے کے لیے. کئی قبیلے میں ڈھول کا استعمال ہوتا ہے لوگ کو بلانے کے لیے. اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز، اور انسان کی آواز یہ جتنے اعلیٰ ہے ان سے کہیں بہتر ہے اور سریلی ہے. کان کو سریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے. آذان کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو آذان جو ہوتی ہے لوگوں کو صلاح کے لیے بلانے کے لیے. آواز سریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی شہر میں جو مسجدوں میں آذان ہوتی ہے، افسوس کی بات ہے اکثر یہ آذان سریلی نہیں ہوتی، کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے، رہنمائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے. آپ اگر حرمین کی آذان سنیں گے، مکہ کی یا مدینہ کی، ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ آذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے. بمبئی شہر میں جو آذان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی ہے. سب آذان نہیں، اکثر. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے، پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے آذان دینی چاہیے. کیونکہ آذان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو، میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف آذان کی وجہ سے اسلام قبول کیے. میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے، آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ آذان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی آذان سنتا ہوں میں دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح آذان دینا چاہیے. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آذان سریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہے ہمیں. افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان آذان کی معنی جانتے ہی نہیں. تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے؟ اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت واقعہ ہے. تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت ہے، مجھے مہمان خصوصی بنا گیا تھا اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا. اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم میں کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی. تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے، اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے، جوک نہیں، حقیقت ہے. اور میں خود گواہ ہوں. میں اسٹیج پہ بیٹھا تھا، اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا، تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے. اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت. اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ. اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آذان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتہ ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے، ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے. اور آذان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اچھے کام کی طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. جب ہم آذان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ آذان کا اثر اور گہرا پڑے گا. صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جمعہ میں، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں، کہ جب آپ جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو فوراً جمعہ کی نماز پڑھنے کی طرف جائیے، جماعت کی طرف جائیے. اذان صلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں، جب موسیٰ علیہ السلام آنکھ کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے پیروں میں سے جوتیاں نکالو کیونکہ تم پاک وادی میں ہے، وادی طویٰ میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. اس حکم کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ طہ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں. اسی لیے ہم مسلمان صلاح کے پہلے ہمارے جوتیاں نکالتے ہیں. اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی. لکھا ہے بک آف ایگزڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں، خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ، ٹھہر جاؤ، اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے، وادی طویٰ کی. اس کا ذکر دہرایا گیا ہے، یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں، جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے. لیکن اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک اجازت دی ہے اور کہا ہے، جس کا ذکر ہے ابو داؤد کی حدیث میں، صحیح حدیث ہے، کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 652، جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، ڈو دا اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو. یہودی جوتے کے بنا نماز پڑھتے ہیں، مطلب اللہ کے رسول فرما رہے کہ آپ جوتیوں کے ساتھ بھی نماز پڑھو، یہودی کا الٹا کرو، اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈڈ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 653، جہاں عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جوتیوں کے ساتھ اور بنا جوتیوں کے. مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے. ہم اکثر جوتیوں کے بنا پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ہائیجینک ہیں، ہم صاف ستھرے ہیں، اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جوتیوں کے جو نیچے کا حصہ ہے، سول ہے، اسے صاف کریں. اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں صلاح کے لیے، نماز کے لیے، تو آپ اپنا منہ دھو، ہاتھ کونی تک دھو، سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنوں تک دھو. اس آیت میں ذکر ہے وضو کا، کہ وضو کرنا نماز کے پہلے فرض ہے.
اور اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی کتابوں میں بھی، مذہبی کتابوں میں بھی. جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ایگزڈس چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ دھوئے. Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet. And they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ ان نے اپنے ہاتھ اور پیر دھوئے، اور جب ٹیمپل اور کانگریگیشن میں داخل ہوئے، جب آلٹر کے نزدیک آئے تو ان نے اپنے آپ کو دھوئے. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں، جہاں کہا گیا ہے کہ پال along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation. سینٹ پال دوسرے آدمیوں کے ساتھ دھویا اپنے آپ کو اور وہ ٹیمپل میں داخل ہوئے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی وضو کرنا فرض ہے نماز کے پہلے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1